درس میں ایک لفظ کہا ہے، خوش قسمت ہوگا جس کو ذی الحج کے مہینے، جس پہ ذی الحج کا مہینہ کھل جائے گا اور جس کو ذی الحج کا مہینہ سمجھ آ جائے گا کہ ذی الحج کے مہینے میں میرے لیے کیا کیا حیرت انگیز پیکیج رکھے ہیں، وہ خوش قسمت انسان ہوگا۔ اور آپ خوش قسمت ہیں کہ ذی الحج کا ایک موٹی نقطہ آپ پہ کھل رہا ہے، وہ ہے ایام تشریق، یہ 5 دن جس میں تکبیرات پڑھنی ہے۔ 9 ذی الحج کی صبح سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک کیا کرنا ہے؟ تکبیرات پڑھنی ہے۔ تکبیر تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ حکم ہے، پڑھنا واجب ہے، ہر فرض نماز کے بعد کم از کم 1 بار۔ پر کیوں؟ اس کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے؟ یہ آج میں آپ کو عجب راز بتاؤں۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جہاں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ایک آزمائش کا نظام تھا، اور یہ وہ گھڑیاں ہیں جب شیطان اپنی پوری چالوں کے ساتھ نبوت پہ حملہ کر رہا تھا، اپنی پوری چالوں کے ساتھ، اور اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کنکریاں اٹھا اٹھا کے ان کو مار رہے تھے۔ اور یاد رکھیے گا، جو شخص تکبیرات ان ایام میں پڑھے گا، اللہ اسے اور اس کی نسلوں کو شیطانی چالوں سے بچائے گا، وسوسوں سے بچائے گا، اس کا ایمان سلب نہیں ہوگا، اس کو موت کے وقت ایمان نہیں کھینچا جائے گا۔ آپ اس پہ غور کریں۔ اب میں پڑھ رہا ہوں، آپ بھی گنے، میں بھی گنتا ہوں، انگلی پہ گنیے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر، 2 اللہ اکبر ہو گئے، لا الہ الا اللہ، اب تیسرا اللہ اکبر اللہ اکبر، 4 اللہ اکبر ہیں، اور آخر میں ہے وللہ الحمد۔ یہ 4 اللہ اکبر ہیں، ہر اللہ اکبر کی طاقت چاروں کونوں کو سمیٹ لیتی ہے، مشرق مغرب شمال جنوب۔ اللہ اپنی طاقت اور قوت کے ساتھ اس چاروں کونوں کی حفاظت کرتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اور اللہ کی جو حمد ہے کلمہ، یہ عرش کو سنبھالتا ہے اور حمد فرش کو سنبھالتا ہے۔ انسان دیکھیں، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، چاروں سمتیں یہ اور اوپر نیچے کی سمت سب سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور جس کی حفاظت میں اللہ خود آ جائے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ اپنے نام کی طاقت سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ عجیب بات ہو، عجیب بات ہے۔ صاحب مجھ سے کہنے لگے، مجھے ایک جن نے بتایا، ہمارے جو شریر شیطان خبیث کالے چوڑے جنات ہیں، ان کے لیے تکبیر تشریق ایسے ہے جیسے تیر ہو، تیر، اور وہ بھی زہر کا بجھا ہوا، کو ایسے جا کے لگتا ہے۔ اس ساری کائنات میں جتنے بھی حروف ہیں، جتنے بھی وظیفے ہیں، جتنے بھی اسم ہیں، میرے رب اللہ کا نام جو اسم ذات اللہ ہے، جو اللہ کا نام ہے نا، بس یہ اسم ذات ہے، اور اس کے اندر جو طاقت، اس کے اندر جو تاثیر، اس کے اندر جو کمال ہے، وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے، اسم ذات۔ اور تبھی تکبیرات چاروں کونوں میں اللہ اکبر دائیں، اللہ اکبر بائیں، اللہ اکبر آگے، اللہ اکبر پیچھے، ان مشرق مغرب شمال جنوب کو چاروں کونوں نے ایسے گھیر لیا۔ باقی رہے گا اوپر اور نیچے، اوپر لا الہ الا اللہ، اور ساری کائنات میں طاقت کلمے کی ہے، اور زمین کی طرف سے الحمدللہ اللہ کا نظام ہے۔ کیوں؟ زمین اللہ کی رحمتوں سے نعمتیں عطا فرماتی ہے۔ اس جن نے بتایا، کہا کہ ہماری جنات کی دنیا میں یہ تکبیر تشریق بہت ہی زیادہ مقبول ہے، محبوب ہے،
کو سال کے بعد صرف 9 10 11 12 13 5 دن یہ نعمت ملتی ہے، اور اگر نماز کوئی مجبوراً قضا ہو جائے تب بھی یہ تکبیر تشریق نہ چھوڑیں۔ 5 دن یہ نعمت ملتی ہے، اور کمال نعمت ساروں کونوں کو پکڑ کے سمیٹ لیتی ہے اور سارے کونوں کو ایسے کھیل لیتے ہیں۔ ایسی عجب بات ہے، کمال چیز ہے۔ آج تک پڑھتے تھے، علم نہیں تھا، یا علم تھا تو پڑھتے نہیں تھے، یا پھر پڑھتے بھی نہیں تھے، علم بھی نہیں تھا، لیکن آج ایک احساس ہوا کہ 9 ذی الحج کی صبح سے انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں گے، اور اپنی زندگی کو بڑے بڑے حوادث، مشکلات، پریشانی، شیطانی جناتی حملوں سے بچائیں گے۔ اچھا چلو مجھے ایک چیز بتائیں، سائنس کہتی ہے، میں سائنس کا طالب علم ہوں، پڑھی ہے میں نے، وائرس کا، جراثیم کا، وبائی بیماریوں کا، ڈینگی ہو، کرونا ہو، طاعون ہو، کوئی بیماری ہو، اس کا حملہ زیادہ ان لوگوں پہ ہوتا ہے جن کی امیونٹی، جن کی دفاعی نظام اندر کا کمزور ہوتا ہے۔ ایسے جن کا اندر کا دفاعی نظام کمزور ہوتا ہے، بیماری اس کو زیادہ اس پہ حملہ کرتی ہے۔ معلوم ہوا کہ بیماری ہے، فضاؤں میں، ہواؤں میں نظر نہیں آتی، تو پھر اس کے لیے روحانی SOPs پر عمل کرنا سخت لازم ہے۔ یہ میں روحانی SOPs بتا رہا ہوں کہ آپ جب ان 5 دنوں میں تکبیر تشریق پڑھیں گے، آپ کے ارد گرد کی حفاظت کا حصار اور نظام ہوگا، اور آپ کا جسم آنے والے اچانک حملے سے کے لیے پہلے سے حفاظتی نظام کے لیے تیار ہوگا۔ پھر کوئی حملہ آتا ہے جادو کی شکل میں، جنات کے وار کی شکل میں، کوئی حملہ آتا ہے آفات کی شکل میں، کوئی حملہ آتا ہے نظر بد کی شکل میں، کوئی حملہ آتا ہے کسی جادو کا کوئی ایسا وار جو خاص ساتوں میں کیا ہوا ہوتا ہے، جس میں زحل اور مریخ جب آپس میں مل رہے ہوں، اس میں جو کالا جادو یا خطرناک جادو کیا جائے وہ جا کے یوں نشانے پہ لگتا ہے، اور یہی چیزیں آڑے آ کے دائیں بائیں ہو کے ہماری حفاظت کر لیتی ہیں۔ ہر طرف سے ایک حفاظت کا نظام ہے۔ 5 دن پورا سال حفاظت رہے، موج کرو۔ یہ میرے کملی والے کے احسانات ہیں، یہ میرے حضور کے احسان ہیں کہ آپ 5 دن صرف یہ عمل کر لیں، ایک دفعہ پڑھ لیں، پڑھیں میرے ساتھ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ بس 9 ذی الحج سے چاند روشن ہونا شروع ہوتا ہے، آپ تجربہ کر لیں، 10 11 12 13، اور 13 کو اور 14 کو اس کا چوبن ہوتا ہے، صحیح بات ہے؟ یہ چوبن کی راتیں ہیں چاند کی، عروج ماہ بھی کہتے ہیں، نوچندی بھی کہتے ہیں، اور یہ 13 کو اور 14 کو ہندی میں، ہندی جادوگر میں، ہندو جادوگر اس کو پورن ماشی کہتے ہیں، اور پورن ماشی میں ایک عمل ہوتا ہے بڑا طاقتور ترین، اور آپ کو یہ ساری ساتیں ان ایام تشریق میں مل رہی ہیں، کیا خوش قسمت ہے۔ یہ مجھ پہ حج پہ 2019 پہ، 20 پہ تو جا نہیں سکے، 19 کے حج پہ میں نے تکبیر نہیں پڑھی، ساتھ والے کو دیکھا وہ پڑھ رہا، اچھا میں نے کہا آج 9 ذی الحج کی فجر ہے۔ اسلام کا نظام کیسا کمال ہے کہ 9 ذی الحج کی فجر سے فرمایا اونچی آوازوں پر ہلکی ہو تاکہ یاد دہانی ساتھ والے کو بھی ہو جائے۔ میں نے یہ پڑھ لی، ایک دم خیال آیا یا اللہ اس کی کوئی حکمت تو ہے، تیرا کوئی عمل بغیر حکمت کے، بغیر نفع کے،
بغیر کمال اور جمال کے خالی نہیں، اللہ مجھ پہ کھولنے کیا ہے؟ پھر اللہ سے مانگنا شروع کیا، پھر صفا میں مانگا، پھر مروہ میں مانگا، پھر شیطانوں کو کنکریاں مار کے دعائیں وہاں بہت کم لوگ کرتے ہیں، حالانکہ بہت قبولیت کی جگہ ہے، وہاں مانگا، حاجیوں کو دیکھ کے مانگا، حاجیوں کے وسیلے سے مانگا، مجمع کے وسیلے سے مانگا، مانگا جگہ مانگتے مانگتے پھر اللہ کا نظام چلا، اللہ کا محض فضل کہ اللہ نے بعض ہستیوں کی ڈیوٹیاں لگا دی کہ مجھ پہ یہ چیزیں مجھے بتائیں اور وہ مجھ پہ کھلے، پھر یہ اللہ کے فضل سے محض اس کے کرم سے بہت سی ہستیوں نے یہ چیزیں مجھ پہ کھولی، یہ پھر چیزیں مجھ پہ آتی گئیں۔ ابھی تو تھوڑے فائدے بتا رہا ہوں، اس کے بعد عجب فائدے کھلے ہیں، ابھی گھنٹہ ہو گیا مجھے اس کے فائدے بتاتے ہو۔ میں نے اللہ سے مانگنا شروع کیا کہ یا اللہ یہ تکبیر تشریق یہ جو ان دنوں میں پڑھی جاتی ہے 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک، اللہ کیوں پڑھی جاتی ہے اور پھر عصر تک ختم کیوں ہوتی ہے؟ پوری دنیا میں ریکارڈ ہے دل کے دورے عصر کو پڑھتے ہیں، عصر سے مراد ان اوقات کے درمیان جب دن ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے، دل کے دوروں کی شرح ہمیشہ ہر چیز کثرت پہ ہوتی ہے، دل کا دورہ اور اوقات میں بھی پڑتا ہے لیکن ہمیشہ جو شرح بنتی ہے، اعداد و شمار بنتے ہیں، وہ کثرت سے بنتے ہیں کہ اس وقت کی کثرت میں ہمیشہ دل کا دورہ پڑتا ہے۔ ہم نے نیت پڑھنے میں کیا کرنی ہے؟ اس میں تھوڑی سی خاص، ہم نے نیت پڑھنے میں یہ کرنی ہے میں تو اس لیے پڑھ رہا، یہ اللہ کا حکم ہے، حضور کا طریقہ ہے، بس۔ ہاں میں اس لیے نہیں پڑھ رہا اس سے جادو سے بچوں گا، جنات سے بچوں گا، ان کے حملوں سے بچوں گا، ان کے وارداتوں سے بچوں گا، ان کے برس سے بچوں گا، نا میں تو اس لیے کر رہا یہ اللہ کا حکم اور حضور کا طریقہ ہے۔ پھر اللہ کے حکم حضور کے طریقوں کے بعد اس کے نفع میری زندگی میں جو کھلیں گے وہ بے بہا ہے، وہ طارق جیسا بندہ اور تسبیح خانہ بیان ہی نہیں کر سکتا۔